اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے اور جو حافظ قرآن ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن شریف کو اتارا اور ہمیں اس کی حفاظت کی ذمہ لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن تو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ اب یہ دیکھیے، قرآن شریف کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف میں ذکر فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جو قرآن شریف کے حافظ ہے، جس نے قرآن شریف کے مکمل یاد کیا، بغیر دیکھ کر یاد کیا، اور اس کی فضیلت حدیث کیا فرماتی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود تو قرآن شریف سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب یہ دیکھیے، جب حدیث بھی وہی، قرآن کی آیت بھی وہی، تو ان دونوں کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ایم اے پڑھائیں گے، پی ایچ ڈی پڑھائیں گے، گریجویشن پڑھائیں گے، لیکن کوئی اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں؟ کوئی خیال نہیں کرتا۔ 100% لوگوں میں سے میرا خیال یہ ہے کہ 100% لوگوں میں سے 5% لوگ ایسے ہیں کہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور 95% لوگ ایسے ہیں جو یہ دل میں خیال اور دماغ میں یہ تصور ہی نہیں آتا، ان کے دماغ میں اور ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، آفس میں کام کرائیں گے۔ بتائیے، کیا حافظ قرآن کی جو فضیلت ہے، کیا پی ایچ ڈی کرنے والوں پر فضیلت ہے؟ نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو حافظ قرآن کی فضیلت ہے گریجویشن پر، کیا وہی فضیلت ہے؟ نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جو حافظ قرآن پر فضیلت ہے، ڈاکٹر پر وہ فضیلت ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی قرآن پر نہیں ہے۔ یہ سب دنیا کی پڑھائی ہے یا آخرت اور دنیا دونوں کی پڑھائی ہے؟ چلو میں مانتا ہوں ڈاکٹر کی پڑھائی ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کے علاج کرتا ہے، دوائیاں دیتے ہیں کہ کیا بیمار ہوا ہے یا نہیں، اسی کے حساب سے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہے نا۔ شفا دینے والا ڈاکٹر ہے؟ نہیں۔ کون ہے شفا دینے والا؟ اللہ ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے۔ لیکن دیکھیے، حافظ قرآن ایسا ہے، حافظ قرآن کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیتے ہیں، اور قرآن شریف کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے، اے حافظ قرآن، تو قرآن شریف پڑھتے جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جا، جہاں تیرا آخری آیت ہوگا وہیں تیرا آخری مقام ہوگا۔ بتائیے، حافظ قرآن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا، وہی تیرا آخری مقام ہوگا۔ اس سے بڑی چیز اور حافظ قرآن کے لیے کیا ہے؟ آج دنیا میں حافظ قرآن کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کو رٹنا یہ بے سود ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارا دل میں، یہ ہمارے خیال میں آتا ہے، اور یہ کہتا ہے حافظ قرآن کی کوئی سیلری نہیں ہے، کوئی 3-4 ہزار روپے کماتا ہے، ان سے وہ گھر نہیں چلا پائیں گے، اور کیا چلائے گا؟ اور ہمارا بیٹا تو ڈاکٹر ہے، وہ 1 لاکھ روپے کماتا ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، وہ 2 لاکھ روپے کماتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہی خیال ہے۔ ایک حدیث میں اور آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مخلوق پر۔ بتائیے، اور ایک جگہ ارشاد آتا ہے جب قیامت قائم ہوگا، جب میدان حشر میں آئیں گے
تو ان میں سے چند لوگوں کے سر میں سورج سے بھی زیادہ تیز روشنی دکھائی جائے گا، تو لوگ آس پاس کے لوگ یہ کہیں گے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کون لوگ ہیں جو ان کے سروں میں سے اتنی تیز روشنی اور سورج سے بھی زیادہ تیز روشنی کون ہے، کون خوش قسمت ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا، دنیا کے آرام و راحت کو چھوڑ کر اپنے اولاد کے لیے محنت کی، مشقت کی اور حافظ قرآن بنایا۔ انہوں نے کبھی اپنے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر، ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، وہاں سے اتنا پیسہ آئے گا، ہم اچھی زندگی گزاریں گے، ہم نے ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اتنا پیسہ کمائیں گے، ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ لیکن ان کے دماغ میں صرف یہی خیال آیا کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں گے اور حافظ قرآن بنائیں گے۔ اب بتائیے، جب حافظ قرآن کے والدین کی یہی حالت ہے تو خود حافظ قرآن کی کیا حالت ہوگی؟ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف نازل فرمایا، آسمان، زمین، پہاڑ سب نے انکار کر دیا اس کی شدت کی وجہ سے، ڈر کے مارے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر انسان نے اسے اٹھایا۔ اب یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب یہ چھوٹے سے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے سے دل کے اندر ایک پارے سے لے کر 30 پارہ تک محفوظ فرما دیا۔ دنیا کی کوئی سی بھی کتاب حفظ نہیں کر سکتا کہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ وہ اپنے سینے میں جما لے، اپنے دل میں محفوظ کر لے۔ صرف دنیا کے اندر صرف ایک واحد ایسی کتاب ہے جو لفظ با لفظ، زبر سے لے کر، زیر سے لے کر، پیش سے لے کر، تشدید سے لے کر، جزم مد سے لے کر، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھوٹے سے دل کے اندر محفوظ فرما دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن شریف کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ لیتے ہیں۔ بتائیے، کوئی اگر مجھے بتا دے کوئی ہے ایسی کتاب جو اپنے دل میں محفوظ کر لے؟ کوئی سے بھی کتاب نہیں ہے، صرف اللہ کی ایک واحد کتاب ہے، اور وہ طاقت کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب بتائیے، قرآن شریف نازل کرنے والا کون؟ اللہ۔ سارے مخلوق کو بنانے والا خالق، جس پر نازل کیا وہ بھی امین، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے ذریعے نازل کیا وہ بھی امین، کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جس مقام پر نازل کیا وہ بھی امین، بیت المقدس۔ جس مہینے میں نازل کیا تمام مہینوں سے افضل۔ اس وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ آج ہم حافظ قرآن کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ ہمارے گھر نہ آ جائے، ہم سے کچھ مانگنے نہ لگ جائے۔ اگر حافظ قرآن کی جگہ کوئی بڑا آدمی آ جائے، ان کو ایسے تخت پر بیٹھاتے ہیں۔ کیوں بیٹھاتے ہیں؟ کہ ان سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا، اور حافظ قرآن سے کچھ دے ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کریں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے۔ اگر میں اس موضوع پر اور بیان کرنے آ جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو میں انشاءاللہ مختصر بیان کر کے، تاکہ حافظ قرآن کی فضیلت اور قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے، ان جو چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھا، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے اور قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے۔ تو میں اپنے بیان کو پورا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔